یہ کہانی پرانے زمانے کی ہے، جب بغداد کی ایک چھوٹی سی بستی میں ایک بوڑھا کمہار رہتا تھا جو اپنی ایمانداری، اخلاق اور حاضر دماغی کے لیے مشہور تھا۔ اس کا بیٹا اب جوان ہو چکا تھا۔ ایک دن بیٹے نے کہا، ابا جان، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے کوئی دلہن ڈھونڈیں اور میری شادی کروائیں۔ باپ نے نرمی سے جواب دیا، بیٹا، میرے پاس اتنا مال نہیں کہ فوراً تیری شادی کرواؤں، مگر ایک کام کر، صبح ہوتے ہی گائے کو کھول اور شہر لے جا کر بیچ دے۔ اگر تو نے اسے اچھے داموں میں بیچ دیا تو میں سمجھوں گا کہ تو اپنا گھر بسانے کے قابل ہو چکا ہے اور ان پیسوں سے تیری شادی کرواؤں گا۔ بوڑھے کمہار کا بیٹا بہت خوش ہوا اور اگلی صبح گائے لے کر شہر پہنچ گیا۔ شہر میں چالاک اور ٹھگ باز لوگوں کا ایک گروہ رہتا تھا، جن کا کام لوگوں کو دھوکہ دینا اور ان کا مال ہڑپنا تھا۔ جب بوڑھے کمہار کا بیٹا شہر کے مشہور بازار کے ایک چوراہے پر اپنی گائے کے ساتھ پہنچا تو اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ اچانک ایک آدمی تیزی سے اس کے پاس آیا اور بولا، صاحب، بکری کو کتنے میں بیچو گے؟ کمہار کا بیٹا ہنس پڑا اور بولا، تم تو گدھے ہو، کیونکہ تمہیں اب تک بکری اور گائے میں فرق ہی نہیں پتا۔ ارے پاگل، یہ گائے ہے اور میں اسے 50 دینار میں بیچوں گا۔ اس آدمی نے بے پرواہی سے کہا، ٹھیک ہے، پھر ہمارے درمیان کوئی سودا نہیں۔ تم اس کا بھاؤ بہت زیادہ بتاتے ہو، لیکن اگر دوسرے لوگ تمہاری اس کمزور بکری کو 50 دینار میں خریدنا چاہیں تو خدا کی قسم میں تمہیں 60 دینار دینے کو تیار ہوں۔ کمہار کا بیٹا گائے کو لے کر آگے بڑھا۔ جلد ہی ایک اور آدمی جو اسی گروہ کا حصہ تھا اور بڑا ٹھگ باز تھا، اس کے پاس آیا اور بولا، لڑکے، اس بکری کا کیا دام ہے؟ اس طرح کئی لوگ آئے اور ہر ایک نے کہا، بکری تو بہت خوبصورت ہے بھائی، تم اسے کتنے میں بیچو گے؟ آخرکار بھولا بھالا کمہار کا بیٹا خود الجھن میں پڑ گیا اور سوچنے لگا کہ کیا یہ واقعی ہی گائے ہے یا بکری۔ آخر اس نے ایک ٹھگ باز سے پوچھا، تم اس کے کتنے دام دو گے؟ اس ٹھگ باز نے نرمی سے کہا، تمہاری بکری بہت کمزور ہے، لیکن تم گاؤں سے آئے ہو اور شہر میں اجنبی ہو، اس لیے میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں۔ میں تمہاری بکری کے 6 دینار دوں گا۔ وہیں کھڑا دوسرا آدمی بولا، میں 7 دینار دوں گا۔ پھر تیسرا آیا، اس نے 10 دینار کی پیشکش کی۔ لڑکے نے 10 دینار لیے اور وہ ٹھگ باز گائے کو لے گیا، جسے وہ اب بھی بکری کہہ رہا تھا۔ ہائے ہائے بیچاری، لگتا ہے جنموں کی بھوکی ہے، چل تجھے کچھ کھلا دوں۔ گائے بیچنے کے بعد کمہار کا بیٹا بازار گیا اور 5 دینار الگ الگ چیزیں خریدنے میں خرچ کر دیے۔ اسے بھوک بھی لگ رہی تھی تو 2 دینار اس نے کھانا کھانے میں اڑا دیے اور واپس اپنے والد کے پاس چلا گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو بوڑھے کمہار کا پہلا سوال تھا، کیا تو نے گائے بیچ دی؟ بیٹے نے جواب دیا، آپ کی قسم، آپ نے مجھے گائے کی جگہ بکری دی تھی۔ بوڑھے کمہار نے پوچھا، تیرا کیا مطلب ہے؟ بیٹے نے بتایا کیسے۔ ایک ایک کر کے لوگ آئے اور بولے کہ یہ گائے نہیں بکری ہے، تو ان کے کہنے پر میں نے اسے 10 دینار میں بیچ دیا۔ اور ابا، میں اپنی ہونے والی بیوی کے لیے ایک ہار بھی لیا ہے۔ والد نے کہا، یہ ہار ابھی سنبھال کر رکھ، کیونکہ تو ابھی عقل کا کچا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ ان ٹھگ بازوں نے تجھے دھوکہ دیا اور بیوقوف بنایا۔ میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ کوئی بات نہیں، میں بھی انہیں مزہ چکھا کر رہوں گا۔ بوڑھے کمہار کے پاس ایک گدھا تھا، جس پر وہ اپنا سامان لاد کر شہر میں بیچنے جاتا تھا۔ بوڑھا کمہار گدھے پر سوار ہوا اور ایک مالدار تاجر کے پاس گیا۔ اس سے بولا، مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ اگر آپ مجھے 10 دینار قرض دے دیں تو میں نہر کے پاس والی اپنی زمین آپ کے حوالے کر دوں گا۔ سودا طے ہونے کے بعد اس نے تاجر سے 10 دینار لیے اور گدھے پر سوار ہو کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ سیدھا اس جگہ پہنچا جہاں ٹھگ بازوں کا گروہ تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی اور السلام علیکم کہہ کر اندر چلا گیا۔ وہاں 3 ٹھگ باز بیٹھے تھے، شاید یہی سوچ رہے تھے کہ آج کسی کو کیسے ٹھگی کا نشانہ بنائیں۔ جب انہوں نے بوڑھے کمہار اور اس کے دبلے پتلے گدھے کو دیکھا تو آپس میں سرگوشی کی،
یہ گدھا تو بہت خوبصورت اور موٹا ہے، ہمیں اس بوڑھے کو دھوکہ دے کر یہ گدھا لے لینا چاہیے۔ اس دوران کمہار گدھے کی پیٹھ سہلا رہا تھا۔ اس نے ٹھگ بازوں سے کہا، قدردان، میری آپ سے ایک گزارش ہے، کیا آپ مہربانی کر کے میرے گدھے کے لیے تھوڑا سا گھاس دے سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا سفر لمبا ہے اور راستے میں ہمیں کہیں چارہ نہیں ملے گا۔ یہ کہہ کر اس نے چپکے سے 10 دینار گدھے کے منہ میں ڈال دیے۔ ٹھگ باز دوست جلدی سے گھاس اور پانی لے آئے۔ جب گدھے نے چارہ دیکھا تو اس نے اپنے پاؤں ہوا میں مارے اور تھنتھنانے لگا۔ اب سارے دینار گدھے کے منہ سے نکل کر زمین پر گرنے لگے۔ بوڑھے کمہار نے دینار اٹھائے، اپنی جیب میں ڈالے اور گدھے کو ٹھوکر مار کر بولا، آج تو نے مجھے دینار دینے میں دیر کیوں کی؟ بازار میں خریدنے کے لیے 1000 چیزیں تھیں، جب میں گاؤں واپس لے جانا چاہتا تھا تو بہت سست ہو گیا ہے۔ ٹھگ باز دوست ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے، یہ اچھا گدھا ہے، یہ ہمیں ملنا چاہیے، نہ کہ گاؤں کے اس بوڑھے گوار کو۔ آخرکار وہ بوڑھے کمہار کے گرد جمع ہوئے اور بولے، تم جو بھی چیزیں اپنے ساتھ گاؤں لے جانا چاہتے ہو وہ تمہیں دے دیں گے، اس کے بدلے یہ گدھا ہمیں دینا ہوگا۔ بوڑھے کمہار نے بڑے جذبات میں کہا، میں نے زندگی میں بڑے جتن کیے، دن رات محنت کرتا رہا، بڑی مشکل سے اپنے خاندان کا پیٹ پالتا رہا اور بھٹی پر برتن بناتے بناتے اب بڑھاپے تک پہنچ گیا، لیکن کچھ خاص دولت اور جمع پونجی نہ بنا سکا۔ اب جو دولت یہ گدھا مجھے دیتا ہے وہی میرا واحد ذریعہ معاش ہے۔ میرا کمایا ہوا پیسہ تو ختم ہو گیا، لیکن جو پیسہ یہ گدھا مجھے دیتا ہے اس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ ایک ایسی زمین کے ٹکڑے کی طرح ہے جو بغیر محنت اور کوشش کے مجھے فصل دیتی رہتی ہے۔ آخرکار انہوں نے بوڑھے کمہار کو 1000 دینار دے کر راضی کیا اور گدھا لے لیا۔ جب سودا طے ہوا اور گدھا ان کے حوالے ہو گیا تو بوڑھا کمہار بولا، میری ایک نصیحت ہے، تمہیں اس گدھے کو ایک ایسے کمرے میں بند کرنا ہوگا جہاں اس کے جسم پر نہ ہوا لگے، ایک مٹکا شکر کنڈی سے بھرنا اور ایک بڑا مرتبان پانی کا اس کے پاس رکھ کر دروازہ 30 دن کے لیے بند کر دینا۔ 30ویں دن دروازہ کھولو اور دینار ہی دینار جمع کر لو۔ ٹھگ بازوں نے بالکل ویسا ہی کیا جیسے بوڑھے کمہار نے کہا۔ 30ویں دن جب انہوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ اتنا بھاری تھا کہ ہلا نہیں سکے۔ انہوں نے آپس میں خوش ہو کر کہا، لگتا ہے گدھے نے اتنا مال دیا ہے کہ کمرہ بھر گیا ہے، اس لیے دروازہ نہیں کھل رہا۔ آخرکار بڑی محنت اور پریشانی کے بعد انہوں نے الماری توڑی تو دیکھا کہ گدھا دروازے کے پیچھے مرا پڑا ہے، نہ دینار تھے نہ کچھ اور۔ اس نے سارا جو کھا لیا، پانی بھی پی لیا اور پھول کر مر گیا۔ وہ دونوں چیخ اٹھے، ہم اس بوڑھے کمہار کو زندہ زمین میں گاڑ دیں گے۔ بوڑھے کمہار کو معلوم تھا کہ 30ویں دن وہ دینار لینے جائیں گے، گدھے کو مرا پا کر اس کی خیر لینے ضرور آئیں گے۔ اس لیے اس نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک جیسی دو لومڑیوں کے بچے ڈھونڈ لیے۔ اس نے ایک لومڑی اپنے گھر کے دروازے کے باہر باندھ دی اور دوسری کو کھیتوں میں لے جا کر ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج میرے پاس 2 مہمان آ رہے ہیں، ہر چیز کو 3 کے مطابق تیار کرو، 3 چاول کے پیالے، 3 پلیٹیں اور 3 پانی کے کٹورے، اور جب مہمان آئیں گے تو میں تم سے ان کے سامنے پوچھوں گا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ آج ہمارے ہاں مہمان آ رہے ہیں، تب تم کہنا کہ جو لومڑی باہر باندھی ہوئی ہے وہ خبر لے کر آئی ہے۔ کچھ دیر بعد ٹھگ بازوں کا گروہ دندناتا ہوا آیا اور کمہار کو کھیتوں میں دیکھ لیا۔ وہ غصے میں اس کے پاس آئے، لیکن وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی لومڑی جھونپڑی کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور سرگوشی کی کہ اس لومڑی میں ضرور کوئی راز چھپا ہے۔ جب انہوں نے کمہار کو سلام کیا تو اس نے کہا، آئیے میرے گھر چلتے ہیں۔ ٹھگ بازوں نے کہا، ہم تم پر بوجھ نہیں بننے آئے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتے
बूढ़ा कुम्हार बोला, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, भला मेहमान भी कभी किसी पर बोझ होते हैं क्या? उसने कहा, मेरे पास एक पैगाम रसा है जिसे मैं भेजूंगा ताकि मेरे घर खबर दे सके। ये कहकर उसने लोमड़ी को खोल दिया और उससे कहा, तुम मेरे घर जाओ और बीवी से कहो कि तुम्हारे शौहर ने कहा है कि मेरे साथ 2 मेहमान हैं, तो हम तीनों के लिए खाना तैयार करो। फिर उसने लोमड़ी को एक ज़ोर से लगाई और उसे छोड़ दिया। वो खेतों के उस पार दौड़ गई। जब ठगबाजों ने ये सब देखा तो उन्होंने गधे का जिक्र करने से परहेज़ किया और कुम्हार के साथ उसके घर की तरफ रवाना हो गए। 1 घंटे के सफ़र के बाद वहाँ पहुँचे और देखा कि खाने का सामान और हर चीज़ मेहमानों के लिए तैयार थी और लोमड़ी वहाँ घर के बाहर बंधी हुई थी। कुम्हार ने अपनी बीवी से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि हमारे यहाँ आज मेहमान आ रहे हैं? उसकी बीवी ने कहा, लोमड़ी तुम्हारा पैगाम लेकर आई थी। ठगबाजों ने जब ये देखा तो आपस में मशवरा किया और सरगोशी करने लगे कि ये लोमड़ी हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। जब उन्होंने दोपहर का खाना खा लिया और पूरी तरह सैर हो गए तो कुम्हार ने कहा, तुमने ये तो नहीं सोचा था कि हम गधे का हिसाब करने जाएं? अरे नहीं, बल्कि हमने तो सुना तुम्हारे पास एक छोटी लोमड़ी है, हम तो उसे ख़रीदने आए हैं क्योंकि ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। कुम्हार ने कहा, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम ऐसा कहो। मुझसे कोई और चीज़ मांग लो तो मैं खुशी खुशी दे दूँगा, लेकिन ये नहीं। आखिरकार बड़ी मुश्किल से उन्होंने कुम्हार को राज़ी किया कि वो उन्हें ये लोमड़ी 200 दिनार में दे दे। वो खुश होकर वापस घर की तरफ रवाना हो गए। जब वो घर से 2 मील दूर पहुँचे, उन्होंने 1-2 बार लोमड़ी के सर पर हाथ मारा और कहा, तुम हमारे घर जाओ और हमारी बीवियों से कहो कि हमारे लिए अच्छा सा खाना तैयार करें। फिर उसे हाथ मारकर आज़ाद कर दिया। जब वो घर पहुँचे तो देखा कि कोई तैयारी नहीं हुई, किसी किस्म का कोई पैगाम भी नहीं आया। उन्होंने अपनी बीवियों से पूछा, क्या लोमड़ी नहीं आई? बीवियों ने कहा, नहीं। ये सुनकर वो सब आग बगौला हो गए। उन्होंने कहा, आज हम इस बूढ़े कुम्हार को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। वो फ़ौरन वहाँ से निकले और बूढ़े कुम्हार के घर की राह चल पड़े। कुछ ही देर बाद जब वो पहुँचे तो एकदम उसके घर में घुस गए और उसे मारना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसकी चीखों की आवाज़ें दूर तक सुनाई देने लगी। फिर उन्होंने कुम्हार को एक बोरी में डाला, बोरी का मुंह बांधा और उसे एक दरिया में फेंकने के लिए गए। क्योंकि वो थक गए थे, इसलिए कुछ आगे जाकर उन्होंने बोरी को सड़क के बीच रख दिया और खुद एक सायादार जगह पर खाना खाने बैठ गए। इसी दौरान एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ वहां से गुजरा। कुम्हार ने आवाज़ों से अंदाज़ा लगाया कि ये कोई चरवाहा है जो अपनी भेड़ों को हाँक रहा है। चनाचा वो ज़ोर ज़ोर से अपने आप से बातें करने लगा, ऐ खुदा, मैं चरवाहा नहीं रहना चाहता। मैं एक चरवाहा क्यों हूँ? ऐ खुदा, मेरा खलीफा की बेटी से क्या वास्ता? मैं डरता हूँ खलीफा की बेटी से। चरवाहे ने ये अजीबो गरीब बातें सुनकर उसके करीब आकर कहा, तुम कौन हो और क्या कह रहे हो और इस बोरी में क्या कर रहे हो? कुम्हार ने कहा, मैं बदकिस्मती से एक चरवाहा हूँ और खलीफा की बेटी ने कहा है कि वो चरवाहे की बीवी बनना चाहती है। खलीफा ने हुक्म दिया है कि वो जाकर चरवाहे को पकड़ लाए, इसलिए उन्होंने मुझे पकड़ लिया, बोरी में बांधा और खलीफा के यहाँ पेश करने जा रहे हैं। मैं डरता हूँ, मैं नहीं जाना चाहता। चरवाहे ने कहा, तुम कितने बेवकूफ़ हो, काश वो मुझे तुम्हारी जगह ले जा रहे होते। बूढ़े कुम्हार ने कहा, अच्छा, बोरी जल्दी से खोलो और मेरी जगह तुम इस बोरी में घुस जाओ। चरवाहे ने जल्दी से बोरी खोली और कुम्हार को निकाल कर खुद इस बोरी में घुस गया। अब कुम्हार ने बोरी का मुंह बहुत अच्छी तरह बांध दिया, भेड़ियों की निगरानी अपने ज़िम्मे ले ली और वहाँ से रवाना हो गया। जब ठगबाजों ने खाना खाकर कुछ देर आराम किया तो उन्होंने बोरी को उठाया और फिर से चलने लगे। जब वो दरिया के किनारे पहुँचे तो उन्होंने उसी दरिया में फेंक दिया और पानी उसे बहाकर ले गया। एक बार फिर ठगबाजों ने कहा, आखिरकार हमने इसका बदला ले लिया, चलो अब शहर चलते हैं। जब वो शहर से कुछ मील की दूरी पर पहुँचे तो उन्होंने सामने देखा और चिल्लाए, अरे ये तो बूढ़ा कुम्हार आ रहा है, उसके पास तो बहुत सी बकरियां हैं।
وہ کمہار سے بولے، ہم نے تو تجھے ابھی قتل کیا تھا، تو پھر سے زندہ کیسے ہو گیا؟ کمہار بولا، تم نے مجھے دریا میں پھینکا اور دریاؤں کی لہروں نے مجھے دوسری طرف کم گہرائی والے حصے میں بہا دیا، جہاں میں پانی سے نکل آیا اور آگے چل پڑا۔ وہاں مجھے قبیلے کا سردار ملا جو بھیڑیوں کا صدقہ کر رہا تھا۔ بھیڑیں میرا حصہ تھی، اس لیے اس نے مجھے دے دی۔ اگر تمہارا دل چاہے تو تم بھی جا سکتے ہو، لیکن جگہ وہی ہے جہاں تم نے مجھے پھینکا تھا۔ ٹھگ باز بولے، ٹھیک ہے، ہم جائیں گے۔ اگر تو سچ بول رہا ہے اور ہمیں بھیڑیں ملیں گی تو ہم تجھے معاف کر دیں گے۔ کمہار نے کہا، ہاں جاؤ، سردار تمہیں دیکھ کر خوش ہوگا۔ وہ تمہیں مجھ سے زیادہ دے گا کیونکہ وہ اپنی منتیں جلدی پوری کرنا چاہتا ہے۔ ٹھگ باز دریا کے کنارے پہنچے تو ان میں سے ایک بولا، پہلے میں پانی میں چھلانگ لگاؤں گا، اگر سب ٹھیک ہوا تو میں ہاتھ نہیں ہلاؤں گا، لیکن اگر میں ہاتھ اوپر اٹھاؤں تو مت آنا۔ پھر ان میں سے ایک پیچھے ہٹا، نیچے جھکا اور دریا میں چھلانگ لگا دی۔ پانی اسے بہا کر لے گیا، بجائے اس کے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر کہتا مت آنا۔ وہ ڈوبنے کے خوف سے اتنا ڈر گیا کہ تیرنے کی کوشش کرنے لگا تاکہ بچ سکے۔ اس کے ساتھی سمجھے کہ وہ انہیں اشارہ دے رہا ہے کہ آ جاؤ، اور ایک ایک کر کے انہوں نے بھی دریا میں چھلانگ لگا دی اور وہ سب کے سب ڈوب گئے۔ کچھ دن بعد کمہار کو خبر ملی کہ ٹھگ بازوں کا گروہ ڈوب گیا ہے، مگر وہ زندہ بچ گئے اور واپس اس علاقے میں آئے اور کسی کے ساتھ ٹھگی کرنے سے توبہ کر لی۔ بوڑھا کمہار بھیڑوں کا مالک بن گیا۔ وہ پھر سے تاجر کے پاس گیا اور اس کے 10 دینار واپس کر دیے۔ اس نے اپنے بیٹے کی شادی اپنے بھائی کی بیٹی سے کر دی۔ بوڑھا کمہار، اس کا بیٹا اور نئی دلہن خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔